وہ اللہ جو ایک ہے، وہ اللہ جس کی ترجمانی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کر رہی ہے، اور اس کی جو چوتھی صفت ہے وہ کیا ہے؟ لم یلد، کہ اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، وہ لم یلد ہے۔ یہ تمام مذاہب باطلہ کو بہت بڑی خبر اور بہت بڑی اطلاع ہے، اور بالخصوص اس وقت جو عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، جنہوں نے جھوٹا عقیدہ بنایا، جبکہ میرے اللہ کے اس پیارے نبی حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات نہیں کی، اور قیامت والے دن بھی یہ بیزار ہو جائیں گے ان لوگوں سے کہ میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ تم خدا کا بیٹا مجھے مانو، میں نے تو نہیں تمہیں کہا تھا۔ اس لیے عقیدہ توحید کے اندر جو ہے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے مرشد سے ادب کریں، پیار کریں، اپنے علماء سے محبت اور پیار کریں، ادب کریں، لیکن عقیدہ توحید کو سمجھ کے کرنا پڑے گا۔ یہ نہ ہو کہ آپ ان سے محبت کریں لیکن درجے میں کہیں اور لے جائیں۔ لیکن یہاں پر اس سمادیت کے اندر، اس شان کے اندر انبیاء بھی شامل نہیں ہیں، جبکہ نبیوں کی شان تو بڑی بلند و بالا ہے۔ اللہ نے انہیں بہت عطا کیا ہے، معجزات دی ہیں، تصرفات دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، اور چنیدہ بندے ہیں۔ نبی خود اعلان نہیں کرتا، نبی کسی درس سے پڑھ کے نہیں آتا، کسی کا مرید نہیں ہوتا۔ نبی وہ ہوتا ہے جسے اللہ منصب پہ فائز کرے، وہ ہوتا ہے نبی اور رسول، ان کی بڑی شان ہے۔ تو اولیاء کے اندر بھی غلو نہیں پیدا کرنا۔ یہ جو پیرانے کبار ہیں یہ بھی سن لیں کہ ہم ہی مریدوں کی تقدیریں بدلتے ہیں، یہ بھی ذرا بڑا احتیاط سے بات کرنی ہوگی، کیونکہ تقدیروں کو بدلنے والا میرا اللہ ہے، میرا مولا ہے۔ ہر چیز میں مولا سے رجوع کیا جائے گا، اللہ سے طلب کیا جائے گا۔ اگر مرید یہ طلب رکھتا ہے کہ میری ساری کفالت اب پیر کے ذمہ ہے، عقیدہ غلط ہو گیا۔ ہر ایک مخلوق کی کفالت صرف اللہ کے پاس ہے۔ نبی ہادی بن کے آئے، رسول بن کے آئے، پیغام دینے کے لیے آئے، اور ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک بڑی اعلیٰ ہے۔ تو میرے دوستو، اس کے اندر احتیاط کرنی ہوگی۔ وَلَمْ يُولَدْ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، کہ وہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اور میرے دوستوں، اس جگہ پر تھوڑی سی تشریح بیان کر دوں پھر۔ عقیدہ توحید کے لیے واسطہ رسالت انتہائی ضروری ہے، کیونکہ سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے اپنے نبی سے ٹوٹ کر محبت کرو، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی النبی۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ کے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، تو سورہ اخلاص کا آغاز کل سے کیا گیا، جس کا معنی اے نبی یہ مکرم آپ فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے؟ قل هو اللہ احد، وہ اللہ جو یکتا ہے، وہ ایک ہے۔ تو اس میں اس مضمون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحدانیت یعنی اس کا ایک ہونا بیان کیا ہے، اور اس کی وحدت مطلقہ کا بیان ہے، ایک وحدت کے ہونے کا بیان ہے۔ اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر برہان اور ناطق ہیں، اللہ کی اس وحدت کے اوپر شاہد ہیں، اور اس کے اوپر وہ گواہی بھی ہے ان کی، اور وہ برہان ہے، ایک دلیل ہے، ناطق دلیل ہے۔ اس لیے اللہ نے چاہا کہ میرا نبی میری وحدت کو برہان بن کر کہے، قل هو اللہ احد، لوگوں کو ہو اللہ ایک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے
وہ شان اپنے نبی کو دی کہ ان کی زبان